بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ربیع الاول کے مہینے کے حساب سے بات کروں گی۔ ہمارے یہاں بہت رواج چل پڑا ہے، ہر بات جو ہے وہ بدعت کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، مانا کہ کچھ چیزیں ہر ایک کو پتہ ہیں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اور یہ اچھی ہیں، لیکن ہم لوگ اب جس راستے پر چل پڑے ہیں ہم اس کے بارے میں نہ تحقیق کرتے ہیں اور نہ قرآن و حدیث سنت اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ واقعات کی تشبیہات ڈھونڈتے ہیں، صرف اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور ایک شخص جو بات کرتا ہے ہم بغیر دلیل کے اور بغیر ریسرچ کیے مان لیتے ہیں۔ آج میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں، اس کے اوپر میں آگے بھی تفصیل کے ساتھ بات کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ابو لہب جو مشہور کافر تھا اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں چچا تھا، جب رحمت للعالمین کی ولادت مبارک ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری اپنے مالک ابو لہب کو سنائی، تو ابو لہب نے حضور اقدس کی پیدائش کا سن کر خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اور جب ابو لہب مر گیا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ کفر کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوں، مگر اتنی بات ہے کہ ہر پیر کی رات میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے پانی ملتا ہے جب میں وہ انگلی چوستا ہوں۔ مختلف تفسیر میں ہے کہ جب ابو لہب کافر جس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوئی کہ اس کو یہ انعام ملا کہ ایک صرف لونڈی آزاد کرنا، اس خوشی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو بتائیں اس مسلمان کو عشق رسول میں کیا صلہ ملے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا عشق رسول قبول فرمائیں گے اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اس کو جنت میں داخل کییں گے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ بہت سی رسم اور رواج، جلسے جلوس اور عجیب عجیب چیزیں ہمارے دین میں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن جو اصل روح ہے ہمارے مذہب کی، جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب قرآن پاک نازل ہوئی جو آخری کتاب ہے، اس کتاب کو لے کر چلنا اور اس کتاب کے مطابق عمل کرنا بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یقیناً جو کبھی رسم رواج آ گئی ہیں وہ ان کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ جو ربیع الاول ہے، ان کے یوم ولادت کے طور پر اس خوشی میں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان پر کتاب نازل کی جو ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں ہماری زندگی اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، تو کیا حرج ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، محفل ہو گھر میں قرآن پاک کی ترجمہ، تفسیر اور ان کے واقعات کے بارے میں بات ہو۔ دیکھیے ایک بہت غور طلب بات ہے، جب ہم کچھ کام کرتے ہیں تو اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ آپ ایک بات کا جواب دیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا گیا ویسے ویسے ان کی تعلیم دیتے گئے، اور ان کے وصال کے بعد صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ مساجد میں اکٹھے ہوتے تھے اور ایک جگہ بیٹھ کر اس کو لکھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے، اور جس کو جو حدیث کے بارے میں پتہ چلتا تھا وہ میلوں سفر کر کے وہ حدیث اکٹھی کرنے جاتا تھا۔ تو کیا اب ہمارے پاس تو ایسا ماحول ہے کہ ہمیں ہر چیز
فنگر ٹپس پہ مہیا ہے، اور ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے یہ کتابیں۔ اور کیوں نہ ربیع الاول کے بارے میں بات کی جائے، ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں، حضور پاک کی ولادت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، اور قرآن پاک کے بارے میں، تو یقیناً ہمیں اپنے بچوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں کیا برکات ہو سکتی ہیں، اس مہینے میں کیا بیانات ہو سکتے ہیں، کیا محفل منعقد ہو سکتی ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے جمعے میں پہلے بھی صحابہ اکٹھے ہو کر بیان کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی کوئی دن، کوئی وقت، کوئی ساتھ ایسی نہیں جس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر منع ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات بہت اہم کہ ہمارے ہاں اب لوگوں غریبوں کو کھانا کھلانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے مخصوص دن نہیں ہوتا، کبھی کہا جاتا ہے بس جب چاہو کھلا دو، لیکن آپ سوچئے، مجھے جواب دیجئے کہ جب چاہو کھلا دو ایسا کب ہوتا ہے؟ اب مہینہ ہے، اگر ہماری گنجائش ہے اور ہماری استطاعت ہے آسانی کے ساتھ، تو ہم یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو اس خوشی میں کھانا نہیں کھلا سکتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت ہوئی؟ آپ ہر مہینے کھلائیے اگر آپ کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس مہینے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت میں سے نکال کے بھی کھلا سکتا ہے تو وہ اس خوشی میں کھلائے نا غریبوں کو کھانا۔ کسی کا ہاتھ روکنا کہ نہیں یہ بدعت ہے، ہاں ہاں، لوگوں کو کھانا کھلانا کب سے بدعت ہو گیا۔ پوری انبیاء اکرام کی زندگی کے وہ ہر لمحہ، چاہے حضرت ابراہیم کا واقعہ اٹھائیے کہ ایک آتشی ملا اور انہوں نے کہا کہ میں آج کوئی مہمان نہیں ہے گھر میں کہ میں جس کے ساتھ کھانا شیئر کر کے کھاؤں، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں تو روز اس آتش پرست کو کھانا کھلاتا ہوں، آج تمہارے پاس بھیج دیا تو تم نے اسے واپس بھیج دیا۔ سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھوک بڑھتی جا رہی ہے، مفلسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں اپنے سوا غریب اور مفلس نظر نہیں آتے۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سے سب سے گزارش ہے کہ یقیناً ہمارے دل میں جو عشق رسول ہے، اس کے لیے یہ مہینہ کیا کم ہے کہ آج ہم اس بات کی خوشی منائیں، خوش ہوں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات ان کی پیدائش کے موقع پہ کیے، وہ اپنی اولاد کو بتائیں، معاشرے میں بتائیں، لوگوں سے اس بارے میں بیان کریں، لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ بیدار کریں جو سو گیا ہے، اس کو جگائیں۔ بے شک اس مہینے میں کریں اور آگے بھی کریں۔ نیکی کا کام کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی لمحے کیا جا سکتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بیان کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز میں کہیں، جیسے سفر کے مہینے کے بارے میں نے بتایا کہ وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ منحوس ہے یا کچھ، وہ بھی میں نے پوری تفصیل سے بات کی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی ساتھ منحوس نہیں ہے، اور اسی طرح ہر ساتھ اللہ کی ساتھ ہے، ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے۔ یہ سوچ کے ہر لمحہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کسی نیکی کو جگہ دیجیے، اور ایسی تعلیم اپنے بچوں کو اپنے معاشرے میں دیجیے کہ جو یقیناً نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ثواب ہو۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی بات ایسی میں نے کہی ہو جو غلط ہو، تو میری اصلاح فرمائیے۔ اصلاح فرمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی مشورے اور رائے کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ خیرہ وآخر۔